السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شادی ہو کر جس گھر میں آئی، یہ گھر کم جنات کا مسکن زیادہ لگتا۔ حویلی ٹائپ یہ گھر، جس میں 2 پورشن تھے اور اس کے اوپر چھت۔ دونوں پورشن میں تقریباً 5 کمرے تھے۔ گھر کے آگے بڑا سا لان، جو کہ ہریالی اور درختوں سے بھرا ہوا تھا اور کافی خوبصورت لگتا تھا، لیکن رات کے وقت یہ بہت خوف دلاتا تھا۔ اور اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کون؟ صرف میری ساس اور شوہر، اور اب تیسرا فرد میں۔ اس گھر کو میں نے جنات کا مسکن اس لیے کہا کہ سناٹا یہاں دن کے وقت بھی رات جیسا ہوتا تھا۔ ساس میری کم گو تھی، کمرہ بند کر کے اپنی عبادت تسبیحات میں لگی رہتی تھی۔ شوہر آفس ہوتے ہیں۔ میں اس گھر میں اکیلی بلا کیا شور مچاتی۔ کام والی آتی تھی، کام کر کر چلی جاتی۔ کھانا پکانے والی بھی آتی، مگر میں نے اسے ہٹا دیا تھا۔ اگر میں کھانا بھی نہ بناتی تو دن بھر کیا کرتی؟ بہرحال بہت جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا۔ یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کوئی تھا جو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا تھا۔ اب معلوم نہیں اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی تھی یا وہ مجھے اپنی موجودگی سے آشنا کروانا چاہتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دوپہر کی بات ہے، جب میں کچن میں موجود کھانا پکا رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ آلو کے پراٹھے بنا لیتی ہوں، اور میں وہی بنانے میں مصروف تھی جب کسی کی آہٹ کی آواز پہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو توقع کے مطابق میری ساس تھی۔ جی امی، کچھ کام ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگیں، مجھے تو گوشت ہی پکا دو، میں نہیں کھاؤں گی یہ۔ میں نے کہا، جی امی پکا دیتی ہوں۔ وہ کچن سے چلی گئیں۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں اس وقت گوشت نہیں پکا رہی، سبزی بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ میری ساس پکانے کے معاملے میں نہ پوچھتی تھی اور نہ بولتی تھی، جو پکا لو کھا لیتی تھی۔ خیر، انسان ہے، گوشت کھانے کا دل کر رہا ہوگا، اور فریج سے گوشت نکال لیا۔ پکانے کے بعد میں کھانا ٹرے میں سجا کر لے گئی، اپنے لیے پراٹھے اور ان کے لیے گوشت۔ وہ دیکھ کر کہنے لگیں، میں بھی آلو کے پراٹھے ہی کھا لیتی۔ میں نے کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کب ایسا کہا؟ ان کے پوچھنے پہ میں نے حیران ہو کے بتایا کہ آپ نے کچن میں آ کر کہا تھا کہ گوشت پکا دو۔ وہ مسکرانے لگیں اور بولی، یہ گوشت کی پلیٹ اوپری منزل کی سیڑھیوں میں رکھ دو۔ میں نے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے منہ پہ انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ میں سمجھ چکی تھی معاملہ کچھ اور ہے، چنانچہ چپ چاپ پلیٹ اوپر والی سیڑھیوں میں رکھ آئی، اور حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب یہ پلیٹ شام کو مجھے خالی ملی۔ اوپر تو کوئی رہتا نہیں، کھانا کس نے کھایا؟ وہ جو کوئی بھی تھا، یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی، اور میرے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں ساس کے بنا کہے اکثر جب بھی گوشت بناتی، ایک پلیٹ اوپر منزل کو جانے والی سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی۔ کبھی کچھ میٹھا بناتی تو وہ بھی رکھ دیتی، پھر پلیٹ خالی ملا کرتی۔ میں سمجھ چکی تھی یہاں جنات ہیں۔ بہرحال ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتے تھے، بس کچھ عجیب واقعات ہوتے رہتے۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، کبھی ایسا لگتا بہت ساری لڑکیاں آپس میں مل کر ہنس رہی ہوں، کبھی لگتا کوئی عورت میرے پیچھے سے گزری ہو۔ کچھ زیادہ حیران کن بھی ہو جاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ نہانے چلی گئی۔ اس وقت میری ساس سو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بج گئی۔ یا اللہ، کون آ گیا اس وقت؟ میں نے سوچا۔
کپڑے پہن کر بال نکلتے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ باہر آئی تو کیا دیکھا، میرے شوہر صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ یہاں اس وقت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے زیادہ حیرانی سے انہوں نے مجھے اور پھر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پریشان ہو کر بولے، اگر تم یہاں ہو تو جس نے دروازہ کھولا وہ کون تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگے کہ دروازہ بھی تم نے کھولا اور باتھ روم سے نہا کر بھی تم آ رہی ہو۔ میں تو اس لیے جلدی گھر آ گیا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ دروازہ میں نے نہیں کھولا۔ بہرحال ہم دونوں میاں بیوی نے بات کو زیادہ کریدا نہیں، ہم سمجھ چکے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ کچھ دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ ماں بننے والی ہوں۔ یہاں سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کچھ بھیانک رخ اختیار کر گئے۔ اس رات میں اور میرے شوہر باہر گھومنے گئے تھے۔ واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات کے نہ جانے کتنے بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی، سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بائیں گال پہ کھڈا سا تھا، جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے کھال جھلس گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی، چاقو ٹائپ۔ وہ بیڈ پہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت سے بڑی گندی بو اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پہ رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی۔ پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا کہ جیسے وہ چیز میرے پیٹ میں گھونپ دی گئی ہو۔ جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا آدھا کھلا دروازہ جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزری۔ صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، یہ بات تم امی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری ساس نے کہا، رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے، وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی، اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور ان کا سردار۔ خیر، میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگیں کہ تم کل رات کہاں گئی تھیں؟ میں نے کہا، ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگیں، اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں بلکہ تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگیں، پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے ارد گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر، میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔
پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں ہر وقت آیات کا ورد رکھنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی 2 ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ ہاں، ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھیں کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد و عورت چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتیں کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں 3 ہی افراد رہتے ہیں، مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی، اور اس خوف نے میرے دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکلی تو ان کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں اور نہ ہی تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے میں ہی رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس بات نے مجھے خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ 9واں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے تھے۔ خواب میں اکثر وہ عورت دکھائی دینے لگی۔ میں رات کو سوتی تو وہ جھنجھوڑ کر مجھے اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوشش کی مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخر کار ہمارے گھر میں ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی۔ جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پہ پڑھ کر پھونک دیتی، صبح ہوتے ہی اس پہ پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ بچے ایسے ہنستے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی، ایسا لگتا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ انٹی گندی ہے۔ منہ بسوڑتے ہوئے بتاتی، کون سی انٹی؟ میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، وہ انٹی، اور وہ میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ وہ میری دوست مجھے کھیلنے بلا رہی ہے، اور پھر ہاتھ ہلا کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو، اور خود ہی خود باتیں کرتی رہتی، تم نے مجھے دھکا دیا ہے، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر۔
میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں، ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مما کو کیوں نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح بچی کے ذہن میں اثر پڑ سکتا ہے۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا، یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خیر خبر رکھتے تھے، اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے، وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والے جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھی اس پر، یہ کہ میری نور پہ صبح و شام پڑھائی کر کے حصار کھینچنے والا کوئی نہ رہا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، مگر ماں تھی نا، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گھیری رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا، بس آدھے حصے پہ اندھیرا اور آدھے میں روشنی تھی، سفید روشنی۔ نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی، مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں۔ ایک دم ایک زوردار چنگاری بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پورے اندھیرے میں گم ہوتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچتی، کبھی روشنی کی طرف۔ نور بری طرح چلا رہی تھی، مما مما بچاؤ مما۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی، میں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ او میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی، آج عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا، جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھینچتی ہوئی گر گئی، میری چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا شروع کیا اور اب وہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی، وہ اب صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسیٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے۔ میں دھڑام سے زمین پہ گر گئی۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور زمین پہ گھسیٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے، نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیروں سے سیاہ مادہ بہہ رہا تھا، چکنا چکنا، شاید خون تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ پہ صرف نور سوار تھی۔ نور نور، ہائے کوئی میری بچی لا دو۔ میں چیختی چلاتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس جا پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نور، میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کیا، سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری،
میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے جسم سے کچھ فاصلے پر بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اس نے نور کو دبوچ لیا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور رو رہی تھی۔ میں پوری قوت سے چلاتی تھی، پھر بھاگنا شروع کر دیتی۔ دور کہیں بہت دور سے نور کی آواز آ رہی تھی، مما مما۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، مما مما۔ میری نور میرے اوپر جھکی مجھے ہلا رہی تھی۔ مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند ہوتی سانسیں بحال ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لازمی سی بات ہے، سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا۔ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا وہ بتاتی ہے۔ وہ گندی انٹی تھی جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی، وہ مجھے لے جا رہی تھی۔ تب وہ انکل آئے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہوئی۔ پھر اس گندی انٹی کو آگ لگ گئی۔ انکل نے مجھے پیار کرا اور کہا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما مما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا جو مر جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پہ رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر کی اوپری منزل پہ راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے بہت پیار ہے۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔